بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری طرف سے تمام ساتھیوں کو ایڈوانس عید مبارک۔ تو آج جو اس پہ بات کرنی تھی آپ سے، ہزاروں لوگوں نے اس دفعہ جو نیا ماڈل دیا ہے میں نے روڈ گراس اور الفا، اس کی کاشت کی رزلٹ شیئر کروں گا، اور اس کی اہمیت کے بارے میں تو میں بتا چکا ہوں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ جانوروں کی جو دودھ کی پیداوار جو ہے وہ کس طرح بڑھ سکتی ہے، اور اس کی قیمت کاسٹ آف پروڈکشن کس طرح کم ہو سکتی ہے۔ اب باہر کے جانور تو بڑے گروپ لے ہیں اربوں پتی، اور وہ کما بھی رہے ہیں۔ جب آپ 20-30 لیٹر ایوریج اگر لگائیں 30 لیٹر، تو اس پہ آپ پرچیز بھی کریں، سائلج بھی کریں، فیڈ بھی اگرچہ مہنگی ہو رہی ہے، اور یہ مہنگی ہوتی جائے گی۔ جیسے گندم کی جناس مہنگی ہوئی ہیں، تو اس سے وہ مکی بھی مہنگی ہوگی۔ مکی جو بیسک خوراک ہے مرغیوں میں اور اینیمل فیڈ میں، مکی ایز اے نشاستہ جو چاہیے جانوروں کو بھی، تو وہ اب اس کے ساتھ ڈالر کی قیمت بڑی ہے، اور باہر سے جو چیزیں آتی ہے ولایتی جانور جو عام ہمارے جانوروں کے لیے، ان کی بھی کاسٹ بڑی ہے، اور یہ وقت کے ساتھ بڑھتی جائے گی۔ تو سب سے جو سستا سورس ہے جانور کا، وہ چارے کا فائبر ہے، اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اس کی پروڈکشن کتنی ہے۔ اب روایتی چارے تو 4 مہینے بعد پھر دوبارہ لگائیں، ڈیزل اتنا مہنگا ہے، اور اس کے علاوہ ایک مکی ہے ہائیبرڈ جو کہ 3 مہینوں میں 500 من 400 من لگا لیں، ایوریج 400 من چارہ دیتی ہے۔ سال میں 3 دفعہ لگا کے اس کو پریزرو کریں، سائلج بنائیں، تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ اور چاپر مشین نہیں ہے، چاپر مشین جو ہونی ضروری ہے سائلج کے لیے، کہ وہ تنا جو ہے اس کو فائبر توڑ دیتی ہے۔ آپ دیکھیں فائبر اس میں جب چاپر کاٹتی ہے تو وہ بہت بریک بلیڈ ہوتے ہیں، وہ ٹوکے کی طرح نہیں ہوتا، اندر کٹر ہوتا ہے۔ جیسے آپ گرائنڈر میں آپ دیکھتے ہیں نا وہ ہائی RPM، تو اس سے وہ اب وہ اویلیبلٹی نہیں۔ جس آدمی کے پاس 4-5 جانور ہیں، وہ تو سائلج کچھ جگہ پہ وہ کرائے وغیرہ پہ ہیں، 20-30 ہزار روپے ایکڑ لیتی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے یہ سبسٹیچیوٹ جو ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے وہ روڈ گراس۔ تو 2018 میں روڈ گراس کو ہم نے عام کسان تک اس کے رزلٹ دیکھیں، جب وہ 40 دن میں فصل تیار ہو جاتی ہے اور 7 کٹ دیتا ہے 70 ٹن، اور اس کے بعد جو سردیوں میں رک جاتا ہے، تو اس میں جائی کی بغیر ہل چلائے آپ اس میں سیڈ ڈالیں گے تو وہ آپ کو 3 کٹ اور دے دے گا۔ پہلے سال تو یہی مسئلہ رہا کہ یہ اس میں جو 3 مہینے رک جاتا ہے، اب 3 مہینے شدید سردی میں فروری تک وہ رک جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر گروتھ کرتا ہے۔ اس کو ہم نے اگلے سال وہ ماڈل چینج کیا، اور اس میں پھر اس کے بعد جو انٹرنیشنل فارمولیشن ہے، جو پوری دنیا میں ٹراپیکل زون جہاں گرمی پڑتی ہے، اس میں جو لوگ کر رہے ہیں، اس میں روڈ گراس جو ہے وہ اب دیکھیں 60 روپے کلو بک رہی ہے۔ تو وہ کیوں بک رہی ہے؟ کہ اس کا نیوٹریشن لیول بہت بہتر ہے، اور الفا یہ سب سے مہنگی ہے، اس کا CP زیادہ ہے، وہ 20 ہے، روڈ گراس 10 سے 12 ہے۔ اب جو امریکن ماڈل ہے یا دوسرے جو ہمارے ایڈوانس کنٹری ہے، ان میں سردی پڑتی ہے، ان کا فیڈنگ پلان اور ہے، وہ سدا بہار لوسن ہے، اور اس کے ساتھ رائے گراس بھی امپورٹڈ ہے، پاکستان میں بھی دستیاب ہے، کافی لوگ لگا رہے ہیں
किंग सीड से इम्पोर्टेड सीड है, लेकिन वो मौसमी चारा है सर्दियों का, 3 कट देता है। तो अब हमने उसको मॉडिफाई किया है और उसका ट्रायल किया है, और इस दफ़ा बहुत सारे लोगों ने उनको घर भिजवाया गया है किंग सीड के तावन से, और उसके रिज़ल्ट भी मैं शेयर करूँगा। तो उसमें जो मेन कंसेप्ट यही था कि ये जो हमारी सीपी है, जो ड्राई मैटर है, वो अच्छा होगा तो वंडा कम होगा। 80% जानवर की खुराक ड्राई मैटर है। ड्राई मैटर क्या है? क्रूड फाइबर, जो फाइबर होते हैं उसमें NDF, ADF और लैग्निन, वो मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। और वो जो चारे नरम चारे हैं, लूसन, बरसीम और रोड ग्रास और राय ग्रास, इसी तरह जौ है, वो भी नरम चारे वाला है, तो उनकी सीपी ज़्यादा है और एनर्जी भी ज़्यादा है। और जिनमें दाना है उसमें स्टार्च है, जैसे मक्की है तो उसमें एनर्जी भी है। वो जो हम मक्की डालते हैं वो भी अंदर, वो उसकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो 20-25% ड्राई मैटर बेस पे है। और इसी तरह जई है या जौ है, जवा जिसको कहते हैं, उसमें भी वो दाना रह जाता है, तो उससे उसकी ग़िज़ाइयत बेहतर होती है। अब जवा जो बहुत ज़्यादा आपने लगाया होगा 10-20 एकड़, तो उसका आप साइलेज बना सकते हैं। और उसका जो मैंने बताया है कि जो ड्राई मैटर अहम है, जो ड्राई मैटर 35% होना चाहिए अच्छे साइलेज में, 35%, नमी का तनासब 65%। तो इसी तरह जो अब रोड ग्रास और अल्फ़ा का जो हमने मॉडल दिया है, उसमें जो CP 15 हो गई है। अब 15 CP का ये मतलब नहीं कि इसको हमने वनडे की ज़रूरत ख़त्म होगी। आम चारे में जो CP है वो 7 है। साइलेज भी चारा है, उस चारे को जो छलियों समेत या छलियों के बगैर महफूज करने को साइलेज कहते हैं। और आम चारे जो अच्छी हालत में जब होता है तो उसकी 7 CP है। जब हम 7 से 14 पे चले गए, दोनों मिक्स किए, रोड ग्रास की तो 10 तक है, 10-12, और लेकिन जब हमने 20 मिक्स किया तो उसका CP जो है वो 15 हो गया, जो 80% उसकी खुराक है। और एक जैसी खुराक चाहिए जानवर को, जो बार बार चारा बदलते हैं, कभी तूड़ी डालते हैं, इसमें मुख्तलिफ अरबों जरासीम जो चारा हज़म करते हैं, वो स्टार्च डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया और हैं जो मक्की को हज़म करते हैं, वनडे को हज़म करने वाले जरासीम और हैं, और चारे को हज़म करने वाले और हैं। अगर चारा सख्त हो गया तो वो चारे की ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। सिर्फ 2 महीने आप अच्छा चारा खिलाते हैं, बाकी वो जब छोटा होता है तो उसमें भी उसमें फ़ाइबर कम होता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जानवरों में जो फाइबर है, अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम दिया है कि जो हम ग्लूकोज, शुगर से जो हमें एनर्जी मिलती है, कोई चीज़ भी हम नशास्ता खाते हैं तो उसकी जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके एनर्जी मिलती है। लेकिन जानवरों को चारा जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। वो मैं अगले मॉड्यूल में आपको बताऊंगा कि सेलुलोज का फार्मूला और इसका जो फाइबर का फार्मूला है, जो बायोकेमिस्ट्री है, वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। और वो जब हम 80% ड्राई मैटर, पहले तो ड्राई मैटर का ही नहीं पता था, ये तो 5 साल हुए हैं कि ड्राई मैटर हमें खुद नहीं पता था। ऑनलाइन कोर्सेज़ की ये बातों की समझ आई तो पता चला, और ये फिर बात हमने प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल कि वो बात को समझे और फिर वो अमल करें, वरना वैसे लोग नहीं मानते। तो अब देखें, हे भी इस्तेमाल हो रहा है, हे बिक भी रहा है। और 5 साल पहले कोई अगर कहता था कि हे क्या है और यहाँ खुश्क चारा भी खा सकते हैं, वो पता ही नहीं था। तो अब हर आदमी अपना खुद बना रहे हैं।
چھوٹے چھوٹے دیہات میں مجھے سب لوگ ان لائن ہے، بکریوں والے سب لوگ، وہ عام چارہ ہے۔ اب سدا بہار جب یہ لگا ہے اس دفعہ، روڈ گراس اور سدا بہار لوسن الفا، تو وہ لگاتار 12 مہینے دے گا، اور یہ جو ییلڈ تھوڑی سی کم ہوگی روڈ گراس سے، کیونکہ روڈ گراس میں تھوڑا سا ڈرائی میٹر زیادہ ہے، اس میں پانی زیادہ ہے یہ لوسن میں، اور وہ جون جولائی میں ویسے سٹریس میں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ابھی میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ جو اب جون جولائی میں بھی جب روڈ گراس کی نمی رہے گی، سایہ رہے گا اندر، تو اس کی گروتھ پوری ہوگی، اور جب آپ اس کو خشک کر کے، وہ مشین بھی 1,05,10,000 کی آ گئی ہے، تو وہ بھی میں نے شیئر کیا ہے، وہ آپ عام آدمی 3-4 فارمر بھی مل کے لے سکتے ہیں، اور آپ اس کو خشک کریں اور دھوپ میں 2 دن ادھر ہی پڑا رہے، پھر آپ شفٹ کر دیں۔ پھر اس کو 2 طریقے ہیں کہ ویسے بھی کھلا سکتے ہیں، کٹائی کر کے ثابت بھی، اگر آپ 25 دن بعد کاٹیں تو وہ ویسے بھی کھا جاتے ہیں۔ اگر جن لوگوں کے پاس زیادہ جانور ہیں وہ تھریشر سے نکال، وہ 3-4 مہینے کی وہ کٹ کر کے ستمبر میں وہ تھریشر سے نکال لیں، اور وہ توڑی کی جگہ استعمال کریں، توڑی بیچ دیں، توڑی کی انکم سے آپ کو مفت میں ونڈا ملے گا، اور ونڈا جہاں 4 کلو ڈالتے ہیں وہاں آپ کا 2 کلو ونڈے کی ضرورت ہوگی، اور اس دودھ کی پروڈکشن کاسٹ کم ہو جائے گی۔ اب جو دودھ، بھینس جو دودھ کم دیتی ہے، اس میں آپ پریگننٹ جانور کو پورا دیں۔ پہلے جیسے آپ جس طرح فصل پہ DAP پہ خرچ کرتے ہیں، اسی طرح جانوروں پہ آپ کو پہلے پریگننسی پہ اس کو 3 مہینے خرچ کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کا 4 کلو 5 کلو دودھ بڑھ جائے گا، اور بچے کا وزن 10 کلو تک زیادہ ہوگا، جو کہ پریکٹیکلی ہم نے کیا ہے، اور یہ وہی فارمولا ہم نے آپ کو بھی دیا ہے، اور وہ رزلٹ اس کے 100% گارنٹی ہے۔ تو یہ چیزیں اب جب اس طرح ہوگا تو پھر آپ کو اکنامیکل فیڈنگ ہوگی۔ جب کاف سٹارٹر پہ 2 مہینے کے لیے آپ دودھ پلائیں گے، اس کے بعد دودھ کی بھی آپ کو ایکسٹرا انکم ہوگی، تو وہی کٹا جو 15-20 ہزار میں بکتا تھا کسائی کو، وہ 60 ہزار میں بکے گا۔ تو یہ ایک سائنس ہے۔ تو دودھ کی پیداواری، اخراجات، یہ جو ہم نے ماڈل دیا ہے، یہ دنیا کا لیٹسٹ ماڈل ہے۔ رائے گراس اور جو الفا جو سردی کا ماڈل ہے، وہ تو 6 مہینے کے لیے ہے، لیکن ہمارا وہ 5 سال کا، ایک دفعہ لگائیں تو 5 سال لگاتار نان سٹاپ ہر مہینے آپ کو چارہ ملے گا۔ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، وہ سبز بھی آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ اس کو خشک کر کے سٹور کر کے آرام سے کھلائیں، تاکہ روز روز کی جو مصیبت ہے، جو عید والے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی آپ کو، کہ چارے والے دیکھتے ہیں پھر وہ توڑی ڈال دیتے ہیں، 2-3 دن توڑی ڈالیں تو اس کا جو سسٹم ہے، وہ بیکٹیریل سسٹم، وہ رک جاتا ہے، پھر اس کو 10 دن چاہیے کہ اس کو ٹھیک ہونے میں، اس سے پروڈکشن ڈاؤن ہو جاتی ہے سارا۔ وہ جو یہ فیول ہے جو آپ کا ریومن ہے، اوجڑی ہے، اس میں ایک جیسا چارہ ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جانوروں کی پیداوار بھی کم ہے، اور وہ سارے مسئلے جو خوراک سے پیدا ہوتے ہیں، اور خوراک میں جو اچھا ڈرائی میٹر جو 15 CP کا ہم نے اب اس سال لگوایا ہے، اور بے تحاشا لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے کاشت کی ہے، اور اس کے رزلٹ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی میں شیئر کروں گا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا کہ ہم جو اپنے جانوروں کو، جو چولستانی ہے، وہ اب تیاری کروائیں گے تو وہ 15-12 لیٹر سے 18 لیٹر پہ آ جائے گی۔ اسی طرح اس کا بچہ ہے، اگر آپ اس کو ولایتی جانور کا سیمن رکھوائیں گے تو وہ بھی ڈبل پروڈکشن ہو جائے گی، اور وہ بھی گرلینڈو بن سکتی ہے۔
لیکن اس کے لیے سرکاری سطح پہ جو کوشش ہونی چاہیے جو کہ ابھی تک نہیں ہے. گورنمنٹ کے فارموں سے لوگوں کے پاس اچھی بریڈ ہے، حالانکہ گورنمنٹ تو انعام دیتی ہے، گورنمنٹ تو 20-30 لاکھ کی بھی بھینس خرید کے اس کو پروموٹ کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پالیسی چاہیے اور جو اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہو. وہ تو سارے ملک کی ڈائریکشن نہیں ٹھیک، تو یہ بس اللہ تعالیٰ کا کوئی سسٹم ہے کہ اسی کے تحت ہی یہ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. یہ ویڈیو دیکھیں، اس کی گروتھ دیکھیں، اور اس میں جون میں جب شدید لو چلتی ہے تو یہ لوسن عام لگایا جائے تو اس کو ہر دوسرے دن پانی دینا پڑتا ہے، لیکن روڈ گراس کا سائے کی وجہ سے اس پہ جو شدید موسمی گرمی کے اثرات کم ہوں گے اور اس کی ییلڈ جو پیداوار بھی برقرار رہے گی سردیوں کی طرح، اور روڈ گراس بھی اس میں ہوگا. روڈ گراس سے نمی ہوگی جس سے یہ فصل میں جو جلساؤ جو لو کا اثر کم ہوگا اور اس سے یہ اس کی پیداوار بہتر ہوگی. یہ پہلی کٹ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. دوسرے کٹ پہ بھی آپ سے اس کے رزلٹ شیئر کروں گا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے رزلٹ بھیج رہے ہیں جو کہ آپ خود دیکھیں گے.